بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه وأكمل إيمان المؤمنين والمسلمين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات، على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد مصطفى وعلى روحه ونفسه وسائره ووصيه سيد الأتقياء والأولياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب ولا أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. حسين مني وأنا من الحسين احب اللہ من احب حسینا. درود پڑھیے گا محمد وعلی محمد. عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، عشر محرم کی دوسری مجلس میں جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اس میں اللہ کا رسول اپنے پیارے نواسے امام حسین علیہ السلام کے لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ اسے دوست رکھتا ہے جو حسین کو دوست رکھے، یا اللہ اسے دوست رکھ جو حسین کو دوست رکھتا ہو. اس حدیث مبارکہ کے ذیل میں کچھ باتیں کل کی مجلس میں بیان کی گئیں. عزیزان محترم، رسول مقبول بے حد اہتمام کر رہے ہیں کس کے لیے؟ امام حسین علیہ السلام کے لیے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایک وقت جب ان کے لائے ہوئے دین پر جو اللہ کو پسند ہے، جو غدیر میں تکمیل ہوا ہے، اس پر جب آنچ آئے گی اور کل انبیاء کی جو محنت ہے اسے جو بچائے گا وہ حسین ہوگا. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. اور عزیزان محترم، امام حسین ہادی اور رہبر ہے تو ہر حالت میں ہادی اور رہبر ہیں. ائمہ ہمارے لیے ہادی اور رہبر ہیں تو ہر حالت میں ہادی اور رہبر ہیں. اور جب تک یہ دنیا رہے گی یہ دنیا حجت سے خالی نہیں رہے گی. اس دنیا میں حجت خدا موجود رہے گی. روایت میں ہے کہ اگر دنیا ایک لمحے کے لیے بھی حجت خدا سے خالی ہو جائے تو دنیا اپنے مکین کے ساتھ، اپنے اہل کے ساتھ ختم ہو جائے گی. لہذا کوئی حجت خدا ابھی موجود ہے جس کے صدقے میں ہم زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں، جس کے صدقے میں ہم زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں. عزیزان محترم، کل کی یہ گفتگو ہوئی تھی کہ میں نے کل کہا تھا کہ جب خبر رحلت امیر شام آئی ہے تو کیا کہا گیا؟ مروان کو خط لکھا گیا کہ مدینے میں فلاں 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 اور حسین سے بیعت لے لو. اور مروان کے ذریعے سے ولید کے دربار میں امام حسین علیہ السلام کو جب بلایا گیا ہے اور
امام حسین کل آپ لوگوں نے سنا کہ 18 بنی ہاشم کے ساتھ وہاں پر پہنچے، لیکن انٹری کس کو ملی؟ صرف امام حسین کو، باقی لوگوں کو وہیں پر روک دیا گیا تھا۔ عزیزان محترم، جب وہاں پر گئے ہیں امام حسین علیہ السلام تو اس نے کہا ہے کہ امیر شام اس دنیا سے چلے گئے۔ تو اب عزیزان محترم دیکھیں یہاں پر کچھ باتیں ایسی ہیں، سنجیدگی سے سنیے گا، یہ تھوڑا اہم بات ہے کہ کیا امام حسین علیہ السلام خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں؟ یہ وہی آدمی ہے جس نے زندگی بھر میرے بابا پہ لعنت کروائی ہے، میرے بھائی کے جنازے پر تیر چلوایا ہے، یہ کہہ کر خوشی منا سکتے تھے؟ کر سکتے تھے، مگر اگر یہ کہتے تو پھر کل کی دنیا یہ کہتی یزید اتنی حد تک جانے کے موڈ میں نہیں تھا، وہ تو حسین نے ایسا کام کیا، اس کا تو بابا گیا تھا اور یہ خوشی منا رہے تھے، دنیا کہہ سکتی تھی۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا اور افسوس بھی ظاہر نہیں کر سکتے، بھائی ارے بہت بڑے آدمی تھے، بہت اچھے آدمی سے دنیا سے چلے گئے، لیکن قرآن پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، قرآن پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو نہ امام نے تعریف کی ہے نہ افسوس ظاہر کیا ہے، قرآن کی تلاوت پڑھ دی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ وہ سنجیدگی سے سنیے گا عزیزان محترم۔ اب جب مولا نے یہ کہا تو مولا نے کہا تم مجھ کو اس کے لیے تو بلایا نہیں ہے، یہ بتا بلایا کس کے لیے ہے؟ کہا کہ ایسی بات ہے، ان کے بعد ان کا بیٹا تخت خلافت پر آیا ہے اور آپ کو بیعت کرنی ہے۔ تو مولا نے کہا بیعت کا اتنا آسان اور اتنا سبک مسئلہ ہے کہ رات کی تاریکی میں چھوٹے سے کمرے میں ہو جائے؟ مولا نے کہا بیعت کا مسئلہ، خلافت کا مسئلہ اتنا آسان اور سبک ہے کہ اس رات کی تاریکی میں ہو جائے، ارے صبح ہوگی لوگوں کو مسجد میں آنے دو اور اس کے بعد پھر یہ مسئلہ رکھا جائے گا اور پھر میں دیکھوں گا کہ اینا احق بالخلافہ، کہ ہم میں سے اور یزید میں سے کون خلافت کا زیادہ سزاوار ہے۔ مولا نے ابھی قبول نہیں کیا ہے کہ کل میں بیعت کروں گا، بلکہ کہا ہے کہ میں کل دیکھوں گا اور اپنا دعویٰ بھی ظاہر کر دیا ہے کہ میں دیکھوں گا کون خلافت کا زیادہ سزاوار ہے۔ عزیزان محترم، یہ اس کے بعد ولید کے ذہن میں بات آ گئی، ہاں بھائی رات کی تاریکی میں کیوں اتنی جلدی کیوں ہے؟ کل انشاءاللہ دن میں مسجد میں بات ہو جائے گی۔ اتنے میں مروان کہنے لگا کہ اگر ابھی بیعت نہیں لیے تو پھر بیعت نہیں لے سکتے۔ عزیزان محترم، اگر ابھی بیعت نہیں لیے تو پھر بیعت یا تو بیعت لے لو یا سر تن سے جدا کر دو، اور جو بتا یا تو بیعت لے لو۔ جیسے ہی وہ جملہ کہا ہے عزیزان محترم، جیسے ہی وہ جملہ کہا ہے مولا نے کہا ایھا الامیر، جیسے ہی یہ کہا ہے کہ ایھا الامیر، کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں، معدن رسالہ ہے، مختلف الملائکہ ہے، بنا ختم اللہ ہے نا، یہ ساری چیزیں کہنے کے بعد کہتے ہیں ہم وہ ہیں جو رسول کی آل ہے، دنیا کی ابتدا ہم سے ہوتی ہے، دنیا کی انتہا ہم سے ہوتی ہے، ملائکہ ہمارے اوپر نازل ہوتے ہیں، اور تو کیا بات کرتا ہے؟ عزیزان محترم، کل جو سرمایہ اسلام ہے اس میں دو چیز لگی ہوئی ہے، توجہ کا طالب ہو، کل جو سرمایہ اسلام جو بنام اسلام یہاں تک اسلام پہنچا ہے، اس میں مال لگا ہے حسین کی نانی خدیجہ کا، توجہ کا طالب علم، اس میں مال لگا ہے حسین کی نانی خدیجہ کا، اور زحمت لگی ہے حسین کے نانا رسول خدا اور بابا علی مرتضیٰ کی۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ اتنے آسانی سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور
بالکل قیامت تک کے لیے ایک جملہ کہتے ہیں مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میں نے ابھی کہا تھا عزیزان محترم، یہ اس وقت کی بات نہیں ہے، ہر زمانے میں ہو سکتا ہے کوئی یزیدی کردار لے کر پیدا ہو تو اس زمانے میں کوئی حسینی کردار والا ہوگا، وہ کبھی بھی یزیدی کردار والے کے سامنے نہ جھکے گا نہ اس کی بیعت کرے گا۔ درود پڑھیے گا محمد عزیزان محترم، لہذا یہ مسئلہ دیکھنا ضروری ہے۔ اچھا عزیزان محترم، یہ بتائیے کیا امام حسین علیہ السلام کو یہ نہیں معلوم تھا کہ بیعت کا اگر انکار کریں گے تو کیا ہوگا؟ میں نے کل کہا تھا کربلا، امام حسین کے ولادت سے پہلے ہی کربلا کے بارے میں آپ جب جا کے دیکھیں بڑی بڑی کتابوں میں جناب موسیٰ نے اللہ سے پوچھا ومل عاشورہ، عاشورہ کہاں ہے، وہ پوری داستان ہے، اللہ نے پورا جو ہے وہ بیان کیا ہے کیسے کیسے آخری زمانے کے رسول ہوں گے، ان کا نواسا ہوگا۔ جناب آدم کے زمانے میں امام حسین کی شہادت کی بات ہے، جناب نوح کے زمانے میں امام حسین کی شہادت کی بات ہے، یعنی تمام۔ تو پھر یہ بتائیے، اچھا اس کے بعد ام سلمہ، جناب ام سلمہ بھی جانتی ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، یہ بتائیے سب کو معلوم ہے، حتیٰ کہ اب سن لیجئے، حتیٰ کہ دیکھیں ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کے چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں نا تو ام ایمن گودی میں لی ہوئی، اب میرا یہ حافظہ کام نہیں کر رہا ہے کہ رسول کے گھر سے مولا کائنات کے گھر جا رہی تھی یا مولا کائنات کے گھر سے رسول کے، لیکن ام ایمن لے کر جا رہی تھی، وہاں سے یہودیوں کا چھوٹا سا قافلہ آ رہا ہے۔ تو جو بطالب حسین محترم، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ اس میں ان کا ایک عالم دین بھی تھا، اس میں ان کا ایک عالم دین بھی تھا۔ اس نے ام ایمن سے کہا یہ بچہ کون ہے، اس نے ام ایمن سے کہا یہ بچہ کون ہے، کہا یہ نواسہ رسول ہے، کیا تم اجازت دو گی کہ میں اس کے لبوں کا بوسہ لے سکوں؟ توجہ بتا دوں مجھے، کیا تم اجازت دو گی کہ میں اس کے لبوں کا بوسہ لے سکوں؟ وہ کہتے پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، یہ طیب و طاہر ہے، تم نجس ہو، یہ طیب و طاہر ہے اور تم نجس ہو۔ تو وہ عالم دین کہتا ہے کہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، ضرور پڑھیے گا محمد وآل محمد۔ اور اتنا ہی نہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد اپنے قوم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے دیکھو یہ وہی شخص ہے یہ جس کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید۔ ایک یہودی کے عالم کو معلوم ہے، امام حسین علیہ السلام کو کیا معلوم نہیں ہوگا کہ بیعت نہ کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ تو یہ بات تو فیکٹ ہے کہ امام حسین کو سب کچھ پتا تھا۔ عزیزان محترم، اچھا کیا یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیتے اور مدینہ میں بیٹھ جاتے آرام سے، مدینہ میں بیٹھ جاتے آرام سے، امام حسین علیہ السلام کی جان بچ جاتی؟ لیکن عزیزان محترم قرآن کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ عزیزان محترم، آدمی اگر خود غرض ہے، سیلفش ہے، تو انسان ایسے، اسلام ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اگر تم مغرب کی جماعت میں اکیلے آ گئے تو خوش مت ہو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹے کو بھی ساتھ میں لے کے آؤ۔ عزیزان محترم، کہ امام وہ ہوتا ہے وہ جو امام دنیا کا رہبر ہوتا ہے، دنیا کی ذمہ دار، امر بالمعروف نہی از منکر، اور جو یہ ہدایت کا کام ہے کسی ایک شخص کا کام نہیں ہے، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ عزیزان محترم، تو امام حسین اکیلے بیعت کر کے صرف اپنے آپ کو
محفوظ نہیں رہ سکتے. ان کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کو بچا کر پوری دنیا کے سامنے پوری انسانیت کو بچانا ہے. عزیزان محترم، لہذا امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی ہے. عزیزان محترم، تو مسئلہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینے پر اصرار کیوں ہے؟ بھائی اور بہت سارے لوگوں نے امام حسین بہت لوگوں نے بھی بیعت نہیں کی تھی، تو صرف مولا حسین سے وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ حسین خاندان عصمت و طہارت کی فرد ہے. اگر ان کی طرف سے تائید مل گئی تو یزید کے کاموں کو تائید مل جائے گی. لہذا اگر یہ بیعت کر لیتے ہیں تو اس کی ساری خراب کاریاں لوگ قبول کر لیں گے. لہذا وہ اتنا بیعت پر اصرار کر رہا تھا. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم، دیکھیے اہتمام رسول خدا. مثال میں دے رہا ہوں، میں مجلس پڑھنے یہاں آیا ہوں، میرے صاحبزادے بھی آئے اور وہ آ کے وہیں پھنس کے دروازے پہ گر جائے، تو یہ بتائیے مجھے اٹھ کے جانا پڑے گا کہ پبلک میں سے کوئی ارے مولوی صاحب آپ رہنے دیجئے ہم ہیں؟ توجہ کا تعلیم وزن محترم، واقعہ سنیے. آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے کہ ایک دن رسول مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں اور حسین علیہ السلام آتے ہیں. ابا کے تاول میں پیر الجھا اور امام حسین علیہ السلام تشریف لائے زمین پر. کس نے اٹھایا؟ عقل کیا کہتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام زمین پر گرے ہوں گے تو اصحاب موجود تھے، عمار تھے، دوسرے اور اصحاب تھے. کیا انہوں نے بڑھ کے آگے نہیں کہا ہوگا کہ آپ بیٹھے رہیے رسول اللہ ہم موجود ہیں؟ لیکن ہوا کیا ہے تاریخ میں وہ آپ سنیے. ہوا کیا ہے تاریخ میں؟ تاریخ بتاتی ہے کہ خود رسول خدا گئے ہیں اور اٹھا کے لے کر آئے ہیں. لیکن عقل کیا کہتی ہے عزیزان محترم؟ عقل تو یہی کہتی ہے نا کہ لوگ جو موجود رہے ہیں وہ وہاں پر کہتے کہ رسول اللہ آپ خطبہ دیجئے ہم اٹھا لے رہے ہیں. لیکن رسول خدا، اس میں کچھ اور باتیں ہیں میں اس کو چھوڑا ہوں، رسول خدا یہاں پر صحابیت کی ان کی اوقات بتانا چاہتے ہیں. تم سب کچھ ہو سکتے ہو لیکن امامت کو سہارا نہیں دے سکتے. عزیزان محترم، تم امامت کو سہارا نہ دے سکتے، چاہے امام چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی منزل اس کو معصوم ہی سہارا دے گا. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. تم اپنی جگہ پر بیٹھ اور رسول لے کر آئے ہیں. اچھا یہ بتائیے عزیزان محترم، اگر بیچ میں مجلس میں ڈسٹرب ہو جائے کچھ تو ہم لوگ یا جو بھی کہتے ہیں اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا اس کے بعد سے شروع کر دیتے ہیں، تو رسول کو بھی یہی کہنا چاہیے تھا. لیکن رسول نے بالکل ایک دم الٹ دیا معاملہ. آتے ہی منبر پر ایک آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش کا سبب ہے. بے شک تمہاری اولاد اور اموال کیا ہے؟ آزمائش کا سبب ہے. اب یہ بتائیے امام حسین کے گرنے سے اور اس آیت میں کیا ربط ہے؟ عزیزان محترم توجہ کا طالب ہوں. اچھا یا رسول اللہ آپ کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیسی بے ربط گفتگو کر رہے ہیں؟ تو رسول اللہ کہیں گے اگر خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ علیہ باللہ میں غیر فصیح و بلیغ کلام کروں تو مجھ سے بڑھ کر کون کلام کرنے والا ہے؟ یعنی میرا کلام ایسا ہو سکتا ہے کہ غیر فصیح و بلیغ ہو؟ نہیں عزیزان محترم، اس کا مطلب اس آیت کے پڑھنے میں اور امام حسین علیہ السلام کے گرنے میں کوئی نہ کوئی رابطہ ضرور ہے. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. اب رابطہ سنیے کیا کہا رسول نے؟ آیت پڑھی قرآن کی، تمہارے مال اور تمہارے اولاد آزمائش کا سبب ہے. عزیزان محترم خطابت کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، خطابت کا ایک
اپنا وقار ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے کہ خطابت میں جو ہے وہ آدمی کو ڈسٹربنس پسند نہیں ہوتی ہے، آدمی چاہتا ہے کہ وہ بات کو جاری رکھے۔ اللہ آزمانا چاہتا تھا کہ دیکھے رسول اپنے خطبے کو جاری رکھتے ہیں یا بقائے اسلام کی ضمانت حسین کو اٹھا کر جاتے ہیں اور منبر پر لے کر آتے ہیں یا نہیں۔ لیکن رسول نے خطبہ توڑ کر یہ بتایا کہ حسین جو بقائے ضمانت اسلام ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ درود پڑھیے گا محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم گئے ہیں اور لے کر آئے ہیں۔ یہ عزیزان یہ اہتمام کیوں ہے؟ یہ اہتمام اسی لیے ہے عزیزان محترم کہ امام حسین علیہ السلام نے تمام نبیوں کی محنتوں کو بچایا ہے، تمام رہبروں کی اولیاؤں کی محنتوں کو بچایا ہے، اور پھر جب ان کے محنتوں اور کاوشوں کو بچایا ہے تو عزیزان محترم اب اگر امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں شہید ہو رہے ہیں تو جناب آدم بھی محزون ہیں، جناب نوح بھی غمزدہ ہیں، جناب موسیٰ بھی غمزدہ ہیں، جناب عیسیٰ بھی غمزدہ ہیں، جناب ابراہیم بھی غمزدہ ہیں۔ اس لیے کہ امام حسین جیسا شہید اس کائنات میں کوئی اور دوسرا ہوا ہی نہیں۔ عزیزان محترم اور اللہ کہتا ہے تم اگر میرے ذکر کو باقی رکھو گے تو میں تمہارے ذکر کو باقی رکھوں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے جس خلوص کے ساتھ اپنا سب کچھ دین مبین اسلام اللہ کے دین کو بچانے کے لیے قربان کیا تھا، اسی طرح سے امام حسین کے لیے بھی ان کا ذکر آج اللہ نے باقی رکھا ہے۔ آج دنیا میں پوری یونیورسل میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر ذکر امام حسین نہ ہو رہا ہو، مجلس امام حسین برپا نہ ہو رہی ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے عزیزان محترم؟ وہ خلوص ہے امام کا، وہ اخلاص ہے، اللہ کے لیے نکلے ہیں اور نکلتے وقت اپنا ہدف بھی بیان کر دیا ہے کہ میں فساد کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں جاہ و حشم کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں اقتدار کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں تو اپنے نانا کی امت اور بابا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ عزیزان محترم آج شب 2 محرم ہے، آپ نے گریہ فرمایا اور مسلسل گریہ فرما رہے ہیں، مجلسوں میں جاتے ہیں۔ اب یہ میرے خیال سے رات کی آخری مجلس ہے اور اس کے بعد آدمی اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، عزادار اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے۔ جس کے پاس جیسی سہولت ہے اس سہولت کے اعتبار سے جا کر وہ بستر استراحت پر آرام فرمائے گا۔ لیکن عزیزان محترم شام سے ایک بہن جسے شریکت الحسین کہتے ہیں اور ایک زندان شام سے چھوٹی 4 سال کی سکینہ اور جنت البقیع سے ارے ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ جناب فاطمہ زہرا کبھی اس گاؤں کے اس فرش پہ کبھی دوسرے فرش پہ جتنی جگہ مجلس ہوتی ہے سب جگہ جاتی ہے اور آپ کی آنسوؤں کو اپنے رومال میں لیتی ہے۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ یا عزیزان محترم کل آپ نے سنا تھا نا کہ امام حسین جب اپنی ماں کی قبر سے جدا ہو رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے چمٹا ہوا ہو۔ ارے مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب سیدہ دو عالم اس دنیا سے گئی ہے اور جناب مولائے کائنات نے کہا ہے اے حسن آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو، اے زینب آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو، اے ام کلثوم آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ لیکن امام حسین ہے جو پائتی کھڑے ہیں، اے حسین ارے تم بھی آؤ ماں کا دیدار کر لو۔ اور روایت بتاتی ہے امام حسین آتے نہیں ہے، کہتے اماں جب تک تم مجھے بلاؤ گی نہیں میں آؤں گا نہیں۔ میرے بندے کفن ٹوٹ گئے، آجا میرے لال میری آغوش میں آؤں گا، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے بی بی ارے
کل کربلا کے میدان میں بھی یہی بیٹا آپ کا ہوگا جب نشیب میں ڈگمگا رہا ہوگا، ارے گھوڑے پر سنبھل نہ سکے گا، نشیب میں آتا ہوگا تب بھی آپ آ جائے گا تو جناب فاطمہ زہرا آواز دیں گی ہاں ہاں میں وہی موجود ہوں گی۔ ایک روایت اور ابھی محترم آپ سنتے رہتے ہیں، جناب فاطمہ زہرا نے وصیت کی تھی کہ دیکھو علی میرے حسین کو بہت پیاس لگتی ہے، اس کی پیاس کا بڑا خیال رکھنا، اور یہ بھی وصیت کی تھی مجھے دفن کر کے بھول نہ جانا، میری قبر پہ آ کے قرآن کی تلاوت کرنا۔ ایک دن رات میں عشاء کی نماز کے بعد مولائے کائنات قبر سیدہ پر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ سیدہ کی قبر میں لرزہ آ رہا ہے، سیدہ کی قبر میں لرزہ آ رہا ہے۔ پوچھتی ہے بنت رسول کیا بات ہے؟ کرے علی قرآن کی تلاوت چھوڑو، ارے حسین پیاسا ہے، اسے پانی کی طلب لگی ہے، کاش ارے کربلا میں کوئی ہوتا تو امام حسین علیہ السلام کو پانی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، ہمارے اس حقیر سے نذرانے کو قبول فرما۔ میرے معبود حاضران حضران مجلس کی جو بھی جائز حاجتیں ہوں ان کو پورا فرما۔ میرے معبود ان میں جو بیمار ہو بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کاملہ و عاجلہ و نافعہ عنایت فرما۔ میرے معبود بے روزگار کو غیب سے روزی عطا فرما، ہم میں میل جول اتحاد قائم رکھ، ہم کو اعمال صالحہ ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے معبود ہمارے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ اے میرے معبود تمام دنیا میں جہاں بھی عزادار ہیں سب کی حفاظت فرما، جملہ اتباعِ عالیہ علماء کرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما۔ میرے معبود تیری بارگاہ میں سب سے بہتر اور اچھی دعا یہ ہے کہ اپنی آخری حجت منتقم خون حسین نادنین زہرا امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور پرنور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔